بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ میں آج حسب روٹین ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ نیشنل ایشو کے حوالے سے ہے کہ جو آج کل موجودہ ایک ایشو چل رہا ہے پورے ملک کے اندر، اور یقیناً میرا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی پاک آرمی کو جس طریقے سے ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے ہمارے پولیٹیکل اداروں کی طرف سے، تو آج میں اس کے اوپر آپ کے ساتھ کچھ گفتگو، اپنے کچھ خیالات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے چکوال کے صحافی بھائیوں کو اور مختلف سٹیزن فورمز اور مختلف عوامی حلقوں کو کہ جنہوں نے آج مختلف چینلز کے اوپر اور مختلف سوشل میڈیا کے جو گروپس ہیں وہاں پہ میں نے دیکھا کہ جس طریقے سے ڈوڈیہال میں، چوہا سیدن شاہ میں، تلگنگ میں یا مختلف جگہوں پہ یا ہمارے پاس یہاں پہ ایک اظہار یکجہتی کے طور پہ ریلیاں منعقد کی گئیں، اور مختلف حوالوں سے یہ آواز بلند کی گئی، پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ایک میسج چھوڑا گیا کہ پاکستان آرمی کے متعلق جو ایک تحریک شروع کر دی گئی ہے ہمارے پولیٹیکل کچھ پارٹیوں کی طرف سے، اور جس طریقے سے پاکستان آرمی کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، تو اس کے خلاف آرمی کے حق میں جو ایک عوامی رائے جو سامنے آنا شروع ہوئی ہے، تو میں اس پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی عوام کو، اپنے ان صحافی بھائیوں کو، اور میں ان کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے آواز بلند کی اور بڑے مناسب وقت کے اوپر آواز بلند کی۔ گزارش میری یہ ہے کہ پاکستان 1947 میں مرز وجود میں آیا، تو جب سے پاکستان بنا آج اس کو تقریباً 75-76 سال ہو گئے ہیں۔ اس سارے ٹینیور کو، اس سارے عرصہ کو اگر آپ اس کو دیکھیں تو جو لوگ اس کی ہسٹری سے واقف ہیں وہ یقیناً اس بات کا ان کو ادراک ہوگا کہ اس ملک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی کے بعد پاکستان آرمی کے جوانوں کا، پاکستان آرمی کے آفیسرز کا ایک وہ رول ہے کہ جس میں انہوں نے اپنی فیملیز کو، اپنے بچوں کو، اپنے والدین کو، ان پیارے اپنے رشتوں کو چھوڑ کے انہوں نے اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت، اس ملک کی اندرونی اور بیرونی حفاظت کے لیے ہر وقت، ہر محاذ کے اوپر انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ انہوں نے انتہائی مشکل اور کٹھن حالات میں بھی اس ملک کی، مملکت خداداد کی حفاظت کے لیے اور دشمن ممالک کے سامنے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے تو انہوں نے اس ملک کی حفاظت کی۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو اس ملک کے اندر آج تک جتنے بھی یہاں پہ شروع سے پولیٹیکل حوالے سے جو بھی ادوار آئے، تو ان کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ، سب سے زیادہ پبلک ویلفیئر کے معاملات جتنے یہاں پہ مشرف صاحب کے دور میں ہوئے، شاید ہی کسی دور میں ہوئے ہوں۔ اس وقت بھی کچھ لوگوں کا یہ تھا کہ یہ آرمی جرنیل ہے، یہاں پہ آ کے بیٹھ گیا اور اس نے یہ کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کے اندر بھی، مشرف صاحب کے دور میں بہت زیادہ اس ملک کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی، عوام کو ریلیف ملا۔ اب فرق میں اس لیے اس کا بیان کر رہا ہوں کہ اصل میں اس ملک کے اندر، اس ملک کو ایک جمہوری ملک کے طور پہ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اس ملک کے اندر جمہوریت نے جنم لیا، جمہوریت ہی کو آگے لے کے چلایا گیا، لیکن ہماری بدقسمتی یہ رہی کہ شاید بھٹو صاحب کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو ایک ایسی لیڈر تھیں کہ جنہوں نے
جن پہ کچھ امید تھی کہ وہ اس ملک کی بہتری کے لیے کام کریں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے فیصلے کہ ان کی زندگی اتنی تھی. اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ہمیں ایسا کوئی اچھا کوئی لیڈر ملا کہ جس نے اس ملک کی بہتری کے لیے کچھ کام کیا ہو. لیکن بہرکاف چلتے رہے، معاملات چلتے رہے، کبھی بہتر ہوئے کبھی غلط ہوئے، لیکن اس حد تک اس ملک کے اندر حالات خراب نہیں کیے گئے جتنے اب کی پولیٹیکل پارٹیز نے اس ملک کے اندر حالات خراب کر دیے. آج سے چند دن پہلے اس ملک کے اندر جو ایک اس پہ احتجاج کے نام پہ لیڈرز گرفتار بھی ہوتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ گرفتار بھی ہوتے ہیں، لوگ کیسز کا سامنا بھی کرتے ہیں. یہ یہاں پہ نہیں، پوری دنیا کے اندر یہ معاملات چلتے ہیں. لیکن اپنے اس ملک کے اس ادارے کو کہ جو ادارہ عوام کی حفاظت کے لیے، اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، اس ملک کے معاملات، اس ملک کی تنصیبات، اس ملک کی ایٹمی تنصیبات کی حفاظت کے لیے دن رات جو محنت کر رہا ہے، جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اس ادارے کو بدنام کرنے کی ایک انتہائی کوشش کی گئی، اور اس اپنے اندر کی اس آگ کو اس طریقے سے باہر نکالا گیا کہ آپ دیکھیں کہ GHQ جو آرمی کا جنرل ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں پہ حملہ کیا گیا، وہاں پہ تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا. لاہور کور کمانڈر کے گھر کے اوپر جس طریقے سے حملہ کیا گیا اور وہاں پہ جو حالات پیدا کیے گئے، پشاور کے اندر جو آرمی کے اداروں کے اوپر جو حملے کیے گئے، ملک کے اور مختلف شہروں میں جس طریقے سے آرمی کی تنصیبات کو نقصان پہنچایا گیا، تو لگ یہ رہا تھا کہ شاید یہ پولیٹیکل پارٹیز کا آپس میں جھگڑا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے ایک کسی سوچی سمجھی سازش کے تحت اور کسی ایسے ایجنڈا کے تحت اس ملک میں آرمی کی تنصیبات کو سپیشلی ٹارگٹ بنایا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی غلط اقدام تھا. میں بھی اس اقدام کی بالکل جس حد تک ہو سکے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ غلط اقدام اٹھایا گیا. اس قسم کا ایکٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس ادارے کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی. اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جوڈیشل سسٹم کے اوپر جس طریقے سے کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، جوڈیشل سسٹم کو جس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا اس ملک کے اندر، تو یہ دو مین آپ کے جو ادارے، کہ یہ دونوں وہ ادارے تھے کہ جن اداروں پہ آپ کے، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ان کا تو سارا رویہ، ساری پوزیشن آپ کے سامنے ہے، اور پھر اسپیشلی اب جو کچھ حالات پیدا کر دیے گئے وہ پہلے کبھی نہ تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے پاکستان آرمی کو اور جوڈیشری کو ٹارگٹ بنایا گیا، تو اس میں لگتا یہ ہے کہ شاید کوئی بیرونی طاقتیں کوئی کامیاب ہو رہی ہیں اس قسم کی اپنی پالیسیز یہاں پہ اپلائی کرنے میں، ان اداروں کو توڑنے میں، ان اداروں کو ناکام کرنے میں، کہ ایسی حرکات کی گئیں کہ جس کا ایک کامن سینس کا بندہ جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. تو میں کنڈیمڈ کرتا ہوں ان تمام ایکٹیویٹیز کو کہ جو اس ملک کے اندر وہ لوگ جو بھی تھے، لیکن جنہوں نے آرمی کی تنصیبات کو نقصان پہنچایا، جنہوں نے آرمی ہیڈ کوارٹرز پہ حملے کیے، اور جنہوں نے اس ملک کی عدلیہ کے اوپر حملے کیے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ اس ملک کے خیر خواہ کسی طور پہ نہیں ہو سکتے. تو میں اب بھی اپنے پولیٹیکل لیڈرز کو ایک میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را آپ ہوش کے نہ کھر لیں. آپ اپنی پالیٹکس چمکانے کے لیے، آپ اپنے اندر کے خلفشار کو دور کرنے کے لیے، آپ اپنے ایک ذاتی مفاد کے لیے ان اداروں کو تباہ نہ کریں. اگر آپ نے ان اداروں کو تباہ کیا، اگر آپ نے ان اداروں کو نقصان پہنچایا، تو آپ یقین مانیں کہ دشمن کو آپ دعوت دیں گے کہ وہ آ کے اس ملک کے اوپر حملہ کرے، وہ آ کے اس ملک پہ قبضہ کرے، اور اگر ایسی صورتحال ہوئی تو اس ساری کے ذمہ دار آپ پالیٹیشین ہوں گے.
تو میں یہی میسج آج کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ان اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. ہمیں پاکستان آرمی کے حق میں آواز بلند کرنی ہوگی، کیونکہ پاکستان آرمی ہے تو پاکستان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے ہمارے جوان، پاکستان آرمی کے ہمارے آفیسرز انتہائی ان جذبہ حب الوطنی کے تحت وہ اس ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ اس ملک کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. تو ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، اور اگر ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اگر ہم ان کے ہاتھ مضبوط کریں گے تو یہ ملک مضبوط ہوگا. اور ہمیں ان پولیٹیکل لیڈرز کے خلاف کہ جنہوں نے اس ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، ہمیں ان کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا. اگر ہم ان کے خلاف کھڑے ہو گئے اور اگر ہم نے ان کے ہاتھوں کو روک لیا کہ وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز نہ کریں، تو یقیناً ہم اس میں کامیاب ہوں.